اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے خطبہ شعبانیہ کو پیش کر رہا ہوں، یعنی خطبہ شعبانیہ کا متن، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح۔ ہم رسول خدا کے اس جملے پہ پہنچے تھے کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ۔ رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ تم بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ تو اس جملے پہ تھوڑی سی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے تفصیل جو ہے اس کی پیش کر دوں۔ دیکھیں، جس طرح دو حق ہیں، حق اللہ و حق العباد، جسے کہتے ہیں حقوق اللہ و حقوق العباد، جس طرح دو حقوق ہیں اسی طرح دو گناہ بھی ہوتے ہیں۔ اب جب حقوق اللہ میں کمی کریں گے، حقوق اللہ میں یعنی پروردگار عالم کی نافرمانی کریں گے تو وہ ایک گناہ ہوگا، اور اسی طرح اگر حقوق العباد میں کوئی حق تلفی کریں گے، کسی کا حق غصب کریں گے تو وہ یہ ایک گناہ ہوگا۔ اب حقوق اللہ میں اگر کوئی نافرمانی کرتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے غیبت کی، منع کیا گیا غیبت نہیں کرو، ہم نے غیبت کی، ہم نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، تو اب حقوق اللہ میں ہم نے نافرمانی کی۔ پروردگار عالم کا یہ حق تھا، چونکہ حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، ہم نے نماز نہیں پڑھی، حکم دیا روزہ رکھو، روزہ نہیں رکھا، تو اب اس کی قضا کرنے کے ساتھ، مثلا نماز ہے، ہم اس کی قضا کریں گے، قضا کرنے کے ساتھ بارگاہ الہی میں ہم ہاتھ اٹھائیں گے اور شرمندہ ہوں گے، معافی مانگیں گے تو پروردگار عالم ہمیں معاف کر دے گا۔ اسی طرح روزہ مثلا فرض کریں نہیں رکھا تو روزے کی قضا کریں گے، اس کا کفارہ دیں گے، اور پھر پروردگار عالم سے معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے تو پروردگار عالم کی رحمت واسعہ ہے، وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن حقوق العباد میں جب تک ہم بندے سے معافی نہیں مانگیں گے، مثلا اگر کسی کی غیبت کی ہے تو سب سے پہلے جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگیں گے، وہ ہمیں معاف کرے گا، تو پھر بارگاہ الہی میں ہم پروردگار عالم سے معافی مانگیں گے تو پروردگار عالم معاف کرے گا۔ مثلا اسی طرح اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہے، اس کا قرض ہم اپنے معین وقت پہ واپس نہیں کر رہے، جو وقت معین ہوا تھا واپس نہیں کر رہے، تو یہ اس کی حق تلفی کر رہے ہیں، ہم گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اب یہ گناہ کب معاف ہوگا؟ اب اس کا قرض واپس نہیں کرے اور ساتھ بارگاہ الہی میں ہم معافی مانگتے رہیں، یہ ایسے معافی نہیں ملے گی۔ جب تک ہم اس کا قرض واپس نہیں کریں اور ہم نے جو تاخیر کی ہے، جو حق تلفی کی ہے، معین وقت پہ واپس کرنا تھا واپس نہیں کیا، تو اس کی معافی اس بندے سے مانگیں گے، اور پھر جب اس سے معافی مانگ لی، اس نے معاف کیا، تو بارگاہ الہی میں بھی پروردگار عالم سے معافی مانگیں گے، تو پھر پروردگار عالم ہمیں معاف کرے گا۔ یعنی حقوق اللہ اور حقوق الناس میں، حقوق العباد میں یہ فرق ہے۔ حقوق اللہ میں فقط خدا سے معافی مانگے تو کافی ہے، لیکن حقوق العباد اس سے بھی سخت ہیں، جب تک بندے سے معافی نہیں مانگے، یعنی بندے سے بھی معافی مانگنی ہے اور خدا کی بارگاہ میں بھی معافی مانگنی ہے۔ جب بندہ میں معاف کرے گا تو پھر خدا معاف کرے گا۔ تو حقوق العباد جو ہیں وہ حقوق اللہ سے بھی سخت ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ، فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں بلند کرو، کب؟ اوقات صلاۃ میں، یعنی جب نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں دعا کے لیے بلند کرو، یعنی نماز کے بعد ہمیشہ دعا مانگو بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر کے۔ کیوں؟ اس لیے فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، انہی اوقات میں کیوں یہ حکم ہوا؟ ویسے تو ہے جب بھی دعا مانگیں، کوئی پروردگار عالم کی طرف سے کوئی ایسی قید نہیں ہے کہ معین وقت، لیکن رسول خدا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ نماز کے بعد والے جو اوقات ہیں، نماز کے بعد جو وقت ہے، یہ بہت فضیلت والا وقت ہے۔ کیوں فضیلت والا ہے؟ فرمایا يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، اس لیے کہ یہ وہ اوقات ہیں نماز کے بعد والے
کہ ان اوقات میں پروردگار عالم اپنے بندگان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی پروردگار عالم کے رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، بہت فضیلت والا وقت ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ نماز کے بعد کے جو اوقات ہیں ان اوقات میں پروردگار عالم سے مانگو. اور فرمایا یجیبہم اذا ناجوہ، یہ ایسے اوقات ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ راز و نیاز کرتا ہے پروردگار عالم سے تو وہ اس راز و نیاز کا جواب دیتا ہے. وَيُلَبِّيهِمْ اِذَا نَادَوْهُ، اور جب کوئی پروردگار عالم کو پکارتا ہے تو وہ آگے سے لبیک کی صورت میں آواز دیتا ہے، لبیک یا عبدی، پروردگار عالم کی طرف سے آواز آتی ہے، بندے خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. وَيُعْتِيهِمْ اِذَا سَأَلُوهُ، اور اسی طرح جب بھی کوئی سوال کرتا ہے اس سوال کا وہ جواب دیتا ہے. کوئی معین وقت یہاں پہ بھی نہیں، لیکن اوقات صلاۃ کے بعد والا جو یعنی نماز کے بعد والا جو وقت ہے وہ فضیلت کا وقت. فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ اس سے سوال کرتا ہے وہ اسے عطا کرتا ہے. اور پھر فرمایا وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ اِذَا دَعَوْهُ، جب بھی انسان اسے پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے تو وہ اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے. اور قرآن کی آیا بھی ہے، فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارا جواب دوں گا. یہ خود قرآن میں فرمایا. اور رسول خدا نے فرمایا، اسی کے ذیل میں وہ روایت بھی رسول خدا کی بیان کر دوں. رسول خدا نے فرمایا کہ جب کوئی انسان پروردگار عالم کی طرف ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی طرف 10 قدم اپنی رحمت کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. اور فرمایا کہ جب کوئی انسان 10 قدم پروردگار عالم کی طرف بڑھتا ہے تو پروردگار عالم اس کی طرف 100 قدم آگے آتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ. اور جب کوئی انسان 100 قدم آگے بڑھے بارگاہ الہی میں پروردگار عالم کی طرف تو اس وقت پروردگار عالم کی رحمت واسعہ اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. تو خداوند متعال ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے بارگاہ الہی میں راز و نیاز کرنے کی اور دعا مانگنے کی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.